میری طرح علل صبح سندھ ہائی کورٹ میں تشریف لائے اور جب سے انتظار کر رہے ہیں کہ آج ایک اہم ترین مقدمے کی سماعت تھی، اور یہ مقدمہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے طارق منصور ایڈووکیٹ جو ایک قانون دان ہے اور قانون کے ایکٹیوسٹ ہیں، انسانی حقوق جہاں پامال ہو رہے ہیں طارق منصور آواز اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور پر کراچی کے 4 کروڑ سے زیادہ آبادی والے شہر کے لوگوں کا مقدمہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ کراچی 4 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر، پاکستان کا معاشی مالی دارالخلافہ، ترقی کا انجن، معیشت کا مرکز، اور اسے کس بے دردی کے ساتھ، کس بے حسی کے ساتھ، ٹھٹائی کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ گزشتہ 18 سالوں سے سندھ کی حکومت، سندھ کے وڈیرے جاگیردار بلا شرکت غیر بدترین کرپٹ ترین حکمرانی کے ذریعے اسے تباہ برباد کر رہے ہیں اور مکمل تباہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مؤثر آواز اٹھی ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے ان کی آواز کو لبیک کہا اور ان کے ساتھ ہم سب کھڑے ہو گئے۔ پوری تحریک، ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی، ایم کیو ایم کے مرکزی شعبہ جات، ایم کیو ایم کے تمام شعبے، ونگز اور علاقائی جو ٹاؤنز اور یونٹس ہیں، زونز ہیں، ہم سب پوری طرح سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی 4 کروڑ سے زیادہ آبادی میں بسنے والے کراچی کے شہری طارق منصور کے ساتھ ہیں۔ بھائی مدعا اصل میں یہ ہے کہ ایک ماسٹر پلان کراچی کا 2007 میں ایم کیو ایم کی کاؤنسل نے پاس کیا، KMC نے 2018 میں شاید نہ چاہتے ہوئے مراد علی شاہ صاحب نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے اسے نوٹیفائی کر دیا، گزٹ میں اسے اون کر لیا کہ ہاں اس کے مطابق کراچی کی تعمیر و ترقی ہوگی۔ کس کے مطابق؟ کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان، یہ ماسٹر پلان ہے سر، کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020-2030، تو 2030 تک جسے مکمل ہونا، جس پر عمل درآمد ہونا ہے، 2018 میں نوٹیفائی کر دیا پیپلز پارٹی، صوبائی حکومت، سندھ کی صوبائی حکومت نے۔ سپریم کورٹ اور جوڈیشل کمیشن کے آرڈر کے مطابق واضح رہے کہ جو 2018 میں ایم کیو ایم پاکستان کی منتخب KMC کی کاؤنسل کا بنایا ہوا ماسٹر پلان کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020-2030، یہ پلان منظور کیا حکومت سندھ نے سپریم کورٹ اور امیر مسلم ہانی کے جوڈیشل کمیشن کے آرڈر پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عدالت نے، ایک عدالتی عمل نے حکومت سندھ کو پابند کیا کہ بھائی اسے گیزٹ میں نوٹیفائی کرو، اسے قانونی حیثیت دو، اسے منظور کرو اور پھر اس پر عمل درآمد کراؤ۔ ہمارا یہ کہنا ہے، جو ہماری پٹیشن ہے بنیادی طارق منصور کی، وہ یہ کہتی ہے کہ 2018 میں پاس ہونے والے، گزٹ میں نوٹیفائی ہونے والے ماسٹر پلان اور کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020-2030 پر کتنا عمل درآمد ہوا اور اس کی کتنی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی۔ تو عمل درآمد اور خلاف ورزی پر ہماری پٹیشن ہے کہ بھائی جب اپنا لیا نہ چاہتے ہوئے، عدالتی عمل، عدالت نے کہا، عدالتی کمیشن نے کہا، آپ نے اسے اپنا لیا اور کہا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، اب آپ کا حساب ہونا ہے، اب آپ کا احتساب ہونا ہے، اب آپ سے سوال ہونا ہے کہ بھائی اس پہ کتنا عمل درآمد کیا اور اس پر اس کی کتنی خلاف ورزیاں کی۔ تو یہ پٹیشن لے کے طارق منصور پہنچے۔ کیونکہ انہوں نے 2018 میں گزٹ نوٹیفائی کرنے، پاس ہونے والے، منظور ہونے والے اس ماسٹر پلان کو ایک طرف رکھ کے بالائی بالا ایک گریٹر کراچی اسٹریٹجک پلان 2047 کے نام سے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہائر کر کے ہزاروں ارب روپے مختص کر کے اس ماسٹر پلان کو بنانے کے لیے، لیکن جو ماسٹر پلان بنا ہوا ہے اس پر کتنا عمل درآمد ہوا
اس کی کتنی خلاف ورزیاں ہوئی. اپنے گناہوں کو، اپنے سنگین جرائم کو، اپنی ڈکیتی کو چھپانے کے لیے یہ نئے پلان کا لبادہ اڑا گیا، تاکہ پرانے پلان جو پلان ایگزسٹ کر رہا ہے 2030 تک، اس کو ایک طرف رکھ کے نئے پلان کی آڑ میں جو جرائم کیے، جو گناہ کیے، جو کراچی کے عوام پر ظلم اور ستم کیے، جو ان کی زمینوں کی بندر بانٹ کی، جو 8,000 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن کی، اسے چھپانے کے لیے جو یہاں کی زمینوں کی بندر بانٹ، یہاں کے وسائل کو ہڑپ کیا، لوگوں کے بنیادی حقوق کو پامال کیا، کراچی کے شہریوں کو. جب یہ سوال اب آیا تو 2047 ایک نیا پلان، اس پر کام شروع کر دیا. بھائی ابھی کہاں آگے جا رہے ہو؟ ذرا رکو، ٹھہرو. حکومت سندھ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، حکومت سندھ کی پوری کابینہ اور کے ایم سی کے میئر مرتضیٰ وہاب پہلے جواب دیں. بھائی 2018 کے ماسٹر پلان پر کتنا عمل درآمد ہوا، کتنی خلاف ورزیاں ہوئی؟ میں پچھلی مرتبہ اس ہائی کورٹ کے احاطے میں میڈیا کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ 15,000 ایکڑ کی زمین تھی کراچی ایئرپورٹ کی، سپر ہائی وے پر، جو کہ بحریہ ٹاؤن کو دی گئی. اور نیا جدید ایئرپورٹ اگر وہ بنتا تو آج جو امریکہ، ایران، اسرائیل، ایران جنگ اور اس میں جو خلیجی ممالک متاثر ہوئے، پورے خلیجی ممالک کا کاروبار خدا کی قسم کراچی میں شفٹ ہوتا، پاکستان میں شفٹ ہوتا. پاکستان کو ایک موقع ہوتا کہ ہم سفارتکاری عالمی امن کے لیے کر رہے ہیں، مارکہ حق سے ہم مارکہ عالمی امن کی طرف چلے گئے. لیکن یار یہ جو مارکہ معیشت ہونا، اس کا جو موقع آیا تھا، اگر یہ ایئرپورٹ بن گیا ہوتا تو یہ سالانہ اور جو کمپنیاں چلی گئی سنگاپور، وہ ساری کمپنیاں 500 ارب ڈالر کے ساتھ کراچی اور پاکستان کے بڑے اور مختلف شہروں میں آتی. یہ نقصان ہوا ہے. آج اگر سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، یہ آرڈر سندھ ہائی کورٹ دے چکی ہے طارق منصور کی پٹیشن میں کہ بھائی عمل درآمد کرو، اس پر نیا پلان چھوڑو، اس پلان پر 2018 میں منظور ہونے والے، نوٹیفائی ہونے والے پلان پر عمل کرو، اور جو خلاف ورزیاں کی ہیں اس کی رپورٹ دو، اور ان خلاف ورزیوں کو صحیح کرو. سنگین خلاف ورزیوں کو ریگولرائز نہ کرو نئے پلان کی آڑ میں. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. چونکہ آرڈر پر عمل نہیں ہوا تو طارق منصور نے آج جو سماعت تھی وہ کنٹیمپٹ کی تھی، اصل پٹیشن کی کنٹیمپٹ، توہین عدالت کا ہم نے ایک عرضداشت دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ سندھ حکومت کسی کی سننے کا کوئی جو ہے وہ سننے کی رواداری نہیں ہے. ہائی کورٹ نے، جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ نے کہا یہ پلان نوٹیفائی کرو، اس پہ عمل کرو، نہیں کیا، خلاف ورزی کی. اب سندھ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی عمل بھی کرو اور ریگولرائزیشن جو وائلیشن ہوئی ہے اس کو ریگولرائز نہ کرو، اس کو ختم کر کے اسی پلان پر منوان لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کرو. یہ ہے کراچی کے تمام شہریوں کے بنیادی حقوق. ان کی بجلی کی ضرورت، ان کی گیس کی ضرورت، ایئرپورٹ کی ضرورت، ٹرانسپورٹ کی ضرورت، ٹریفک کی ضرورت. جو مال بردار گاڑیاں ہماری سڑکوں پر دندناتی پھرتی ہیں، جو ڈمپر لوڈر، کنٹینر، واٹر ٹینکر، یہ جو ہمارے نوجوانوں کو، بیٹے بیٹیوں کو بے دردی سے کچل رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر ناردرن بائی پاس بنا تو کہاں عمل درآمد ہوا؟ ٹریفک ڈائیورٹ کیوں نہیں ہوا؟ کراچی میں سرکولر ٹرین کا منصوبہ جو 2007 کے ایم کیو ایم کی کے ایم سی کاؤنسل کے ماسٹر پلان میں تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. جائکا جاپان کی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریٹنگ ایجنسی آئی، لیکن آپ نے اس کے منصوبے کو بلڈ آپریٹ ٹرانسفر پر آپ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ نے سرکولر ٹرین کا نظام یہاں پر نہیں لگایا. ہب کینال آپ نے دوسری بنا دی جو کہ متبادل چوائس تھی، پرائرٹی نہیں تھی. آپ نے چونکہ کہیں پیسے لگانے تھے اور اس میں سے کمیشن کھانا تھا، بنائی. وہ تیسری چوتھی مرتبہ آن کی گئی، پھر ٹوٹ گئی. وہ ہب کینال جو 13, 14, 15 ارب روپے کی بنی وہ پھر ٹوٹ گئی. اسی طریقے سے ریڈ لائن کی جو گلشن اقبال یونیورسٹی روڈ کا جو حال ہے، وہ کسی جنگ زدہ جہاں بموں کی
بوچھاڑ ہوئی ہو, جہاں بم روزانہ گرائے گئے, اس سے بدتر حالات ایران کی سڑکوں سے, تہران کی سڑکوں سے بدتر حالات کراچی کی سڑکوں کے آج ہے. اور ریڈ لائن کی تو جو حال دیکھیں, کبھی پانی کی لائن, کبھی سیوریج کی لائن ٹوٹ رہی ہے, پھر نکاسی آپ 150 ملین گیلن کے 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں, ایک بھی نہیں چل رہا. اب مجھے بتائیں K4 نیا پانی 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی نہیں ہوا آپ سے, بابڈا نے لیا 75% مکمل. اس سال کے آخر میں انشاءاللہ MKM پاکستان اور PMLN کراچی کے شہریوں کو 26 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی دینے جا رہی. لیکن اس کی آگمنٹیشن, اس کی تقسیم, اس کے پمپنگ اسٹیشن, اس کے ریزروائر, اس کے وال, یہ ساری چیزیں, مزید تقسیمی لائنیں, ترسیلی لائنیں, یہ کراچی میں کہاں بچی؟ ساری وہ باتیں ہیں جو اس پٹیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ خلاف ورزیاں ہیں ماسٹر پلان کی. اس کا حساب سندھ ہائی کورٹ میں دینا ہے حکومت سندھ کو, اور کئی اور اسی طرح کی باتیں ہیں, کئی اور اسی طرح کے مسائل ہیں جو پورے نہیں کیے گئے. 2018 کے نوٹیفائڈ ماسٹر پلان, کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان پر منوہن عمل ہونا چاہیے, خلاف ورزیوں کو ختم ہونا چاہیے, اور اس وقت تک کوئی نیا پلان نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ یہ MKM کے 2007 کے بنائے 2018 میں جو پاس کیا گیا تھا پلان, اس پر عمل درآمد نہ ہو جائے. اور جو 8,000 ارب کی کرپشن ہے, دیکھیں 15,000 ایکڑ کی زمین ایئرپورٹ کی تھی, وہ آپ نے پیریا ٹاؤن کو دے دی. پھر کراچی ایئرپورٹ پرانا جو ابھی موجودہ, اس کے ساتھ ڈپلومیٹک انکلیو کی زمین تھی, جو آپ کی نیشنل ہائی وے, اس کے ساتھ ایجوکیشن سٹی, میڈیا سٹی, آٹو موبائل سٹی, کہاں گئے یہ سارے سٹی؟ یہ کیوں نہیں بنے بھائی؟ 2018 میں نوٹیفائی کیا تھا, اس کے بعد تو بننے چاہیے تھے, پھر کیوں نہیں بنے؟ یہ سارے سوال کے جواب دینے, ورنہ نیب کو نوٹس لینا چاہیے. یہ 8,000 کی کرپشن جو IMF کا جو انڈیکس ہے, ابھی یہ بتائیں گے, جس سے ثابت ہوتی ہے, اس کا حساب دینا ہوگا. 8,000 تو ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک جسے کہنا چاہیے ایک ریزروڈ ہے, ایک محدود محتاط جو ہے وہ اندازہ ہے 8,000 ارب, ورنہ تو یہ ہزاروں ارب روپے کی کرپشن ہے. اور یہ جب چیزیں کھلیں گی, یہ زمینیں کہاں گئی؟ میڈیا سٹی کی کہاں گئی؟ ایجوکیشن کی کہاں گئی؟ آٹو موبائل کی کہاں گئی؟ IT سٹی کی کہاں گئی؟ اور ایئرپورٹ کی کہاں گئی؟ ڈپلومیٹک انکلیو کی زمین کہاں گئی؟ یہ ساری زمینوں کا حساب دینا ہے بھائی. اور پھر جو منصوبے بنائیں ان کی جو حالت دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہے. کریم آباد کا انڈر پاس دیکھ لیں, DHA اور کورنگی کا فلائی اوور جو ہے اس کا حال دیکھ لیں, آپ کو کوئی منصوبہ, یہ بانجھ ہیں, انفرٹائل ہیں, ان کی کوک سے اول تو کوئی منصوبہ جنم نہیں لیتا, اور اگر لے بھی لیں تو وہ سالہ بڑا نہیں ہوتا, اس کو تھیلیسیمیا ہو جاتا ہے بیچارے کو, وہ کم عمری میں ہی جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. سارے تھیلیسیمک ان کے منصوبے ہیں, سارے کنجنائٹل ڈیفارمیٹی, جو کنجنائٹل ان بورن ایئر جو ڈیزیزز ہوتی ہیں نا جو پیدائشی, ان یہ منصوبہ کوئی پائے تکمیل تک پہنچا ہی نہیں. ایک منصوبہ بتا دیں جو پائے تکمیل تک. K4 سے ہاتھ اٹھا لیا, بابڈا نے وفاقے لے گئے. بھائی آپ 2 منٹ کی 3 منٹ کے لیے آپ بھی بات کر لیں ذرا. 8,000 ارب کی کرپشن امپورٹنٹ ہے, یہ سن لے بھائی. میں یہ کراچی کا مقدمہ, آپ کا مقدمہ لے گے سوال لے لیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے قاعدے سے شکر گزار ہوں فاروق بھائی کا, نصیر الدین باجی کا, MKM کے تمام شعبہ جات کا, لیگل ایڈ کا, تمام کارکنان کا. ہم نے اس بار بھی ایز اے رائٹ ڈیفینڈر نہ صرف میڈیا کو انوائٹ کیا, سول سوسائٹی کو انوائٹ کیا, شہری NGO کو انوائٹ کیا, لیڈر آف اپوزیشن کو خود انوائٹ کیا, میں نے لیڈر آف سٹی کاؤنسل کو انوائٹ کیا. جو کراچی کا درد رکھنے کی خواہش رکھتا ہے وہ آئے. لیکن آج بھی MKM نے بازی لے گئی, میں اس پہ شکر گزار ہوں. MKM نے کراچی والوں کا ڈیسنٹ رائٹ ٹو لائف کی یہ پٹیشن, اس کے اندر لکھا ہوا ہے ڈیسنٹ لائف فار کراچی ٹیز, ایک ایسا معیار زندگی جو کراچی والوں کے L4 L5 آپ سب کے کمر کے موروں کے اندر ہو چکا ہوگا. آپ کے جھٹکے کھاتے کھاتے آپ کی کمر میں موٹر سائیکل کے جھٹکے ہیں وہ ضرور ہو چکا ہوگا. لیکن یہ پٹیشن میں آج ہم نے کنٹمپٹ آف کورٹ فائل کی. یہ نوٹیفائڈ پلان جیسے کہ فاروق بھائی نے بتایا 2018 میں نوٹیفائڈ ہوا, اور اس کے بعد یہ غائب رہا. اداروں نے بہت سارے جو سندھ گورنمنٹ کے اداروں نے کیسے کوئی نوٹیفائڈ پلان نہیں ہوا. 2024 میں ہم کورٹ گئے, ہم نے بتایا یہ 247 پیج کا اصل نوٹیفائڈ پلان ہے, سپریم کورٹ اور جسٹس بینچ کے آرڈر پہ بنا, اور MKM کی دور حکومت میں 312 ریزولوشن 2007 میں تاریخ یہ باتیں ہو چکی ہیں. آپ آج کا فیصلہ بتائیں, ریزرو ہو گیا تو بتائیں. اب ساری کہانی ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ باتیں بتا چکے ہیں. کنٹمپٹ آف کورٹ لگائی,
کیونکہ ریویو فائل کی گئی سندھ حکومت کی طرف سے، کیونکہ 16/10/2025 کو جسٹس اقبال کروڑو کی عدالت نے ایک آرڈر پاس کیا. وہ آرڈر کیا تھا؟ وہ آرڈر یہ تھا کہ فوری طور پہ AG سندھ تمام اداروں سے حلف نامے لیں اور حلف نامے لے کے کورٹ میں جمع کرائیں کہ وہ اس آرڈر پہ امپلیمنٹ کریں گے. اس کے جواب میں ایک ریویو فائل کیا گیا، جس کے جواب میں ہم نے توہین عدالت ایک اپلیکیشن لگائی اور اس میں ہم نے بتایا کہ 2555 ملین روپیز کا ایک ہڈن پلان اس کی آڑ میں کیا جا رہا ہے. حالانکہ کورٹ جو ہے آلریڈی 10/2/2026 کو ایک آرڈر پاس کر چکی ہے کراچی نوٹیفائڈ ماسٹر پلان کو امپلیمنٹ کرنے کی، جس پہ عدالت نے حیرت کا اظہار کیا. ہم نے اس پہ تمام ڈاکیومنٹیشن پرووائڈ کی. ہم نے اس میں یہ بتایا کہ کلاز 1.7 میں یہ پلان 2030 سے 2047 تک ایکسٹینڈیبل ہے اور آل فیڈرل پروونشل لوکل گورنمنٹ ایجنسیز پہ لاگو ہے، جس پہ عدالت کو یہ گمراہ کیا گیا کہ یہ ہمارے پاس ایک نیا ماسٹر پلان بن رہا ہے اور وہ 2047 تھے. میں آج آپ کے فورم پہ یہ انکشاف کر دوں کہ یہ IMF کی ٹیکنیکل اینڈ گورننس کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے جس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور آپ اس پہ کریک ڈاؤن بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ریکمنڈیشن IMF کی تھی 31 دسمبر کی نیشنل کمیشن فار اکاؤنٹیبلٹی بننے کے لیے اکراس دا بورڈ. آج میں آپ کو بتا دوں کہ جو MQM کا پلان بنا تھا 28 فروری 2026 کے بعد اس کی اہمیت اجاگر ہوئی. وہ کیسے؟ یہ پلان جو بنا تھا یہ دبئی کے ماڈل پہ بنا تھا. اس پہ ایجوکیشن سٹی، میڈیا سٹی، ڈپلومیٹک انکلیو، فائنینشیل انکلیو، اس کے اندر پوری ایجوکیشن سٹی تھی، اس میں پورا ہب تھا جو دبئی کا آلٹرنیٹو گیٹ وے آف ایسٹ بننا تھا. آج جو $500 ارب کی فلائٹ ہوئی ہے جو وہ وکٹوریا ہاربر ہانگ کانگ گئی ہے اور شنگن ایئرپورٹ سنگاپور فلائی ہوئی، اس میں سے 100 ارب ڈالر کم از کم کراچی آنے تھے. پچھلے دنوں وزیر داخلہ نے بتایا کہ 100 ارب ڈالر فلائی ہوئے. وہ کون سے لوگ تھے جن کے اپنے اثاثے دبئی میں ہیں جس کی وجہ سے 100 ارب ڈالر وہاں گئے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے نام اس کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ میں، جس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سمیت تمام لوگوں کو کہا گیا کہ انڈونیشیا ماڈل، سری لنکا ماڈل اور آپ کو اس کی ٹرکش ماڈل پہ آپ اکراس دا بورڈ کریک ڈاؤن کریں. آج جب یہ ہیئرنگ سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے ہم نے یہ کیٹیگوریکلی بتایا کہ 500 ارب ڈالر جو فلائٹ ہوئے ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوئے. اب یہ نیا پلان بنا کے پرانے جو 10 اکتوبر 2018 سے لے کر آج تک جتنی ارریگولیٹریز کمٹ ہوئی ہیں، جتنی جو میلافائڈی تھی اس کو کور دینے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے 2 چیزیں مانگی عدالت سے. عدالت نے کہا اس پہ کہ ہم انفورسمنٹ کو طارق صاحب دے رہے ہیں، تو ہم نے عدالت کو بتایا کہ نہ صرف ہم انفورسمنٹ مانگ رہے ہیں بلکہ ہم ڈکلیریشن بھی مانگ رہے ہیں کہ 10 اکتوبر 2018 سے لے کر آج تک جتنے ان لافل ایکٹ ان 17 اداروں نے کیے کہ اس میں تمام گورنمنٹ ایجنسیز کے تمام سائن موجود ہیں، جس میں سوئی گیس اور KA الیکٹرک اور PTCL بھی شامل ہیں، جو روڈیں بغیر کوارڈینیشن کے نہیں کھول سکتے. تو اس کے اندر یہ تمام ڈکلیریشن دی جس میں عدالت نے رائٹ ٹو لائف ہمارے تمام کیس لاس کو ریکارڈ پہ لیا اور ہم نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ہم اس کو نیب پہ لے جانے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں اور اس پہ عدالت نے ہمارا آرڈر ریزرو کر لیا ہے. اور جو ہے ہمیں امید ہے کہ عدالت اس آرڈر کے ذریعے سندھ حکومت کو پابند کر دے گی کہ یہ ہیومن رائٹس پالیسی جو آپ کی ہے اس پہ آپ کراچی کے 4 کروڑ لوگوں کو ان کا جائز حق دیں گے. آخری ایک نعرہ لے لیں. دیکھیں بھائی اب حل کیا ہے؟ PPP بھگاؤ کراچی بچاؤ، PPP بھگاؤ کراچی بچاؤ، PPP بھگاؤ کراچی بچاؤ، PPP بھگاؤ کراچی بچاؤ، PPP بھگاؤ کراچی بچاؤ. یہ چلے. اب فاروق بھائی سوال یہ تھا کہ اور یار دیکھیں آپ سب لوگ بھی یہاں رہے، میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے مشکور ہوں اور آپ پھر بھی تھوڑی بہت چھاؤں میں دیکھیں، میں تو بالکل دھوپ میں ہوں. فاروق ڈاکٹر صاحب وہ جماعت اسلامی کہتی ہے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی، آپ کہہ رہے ہیں PPP پہ بھگاؤ. ملی کے ساتھ مل کے آپ پانی کا کوئی ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں، تو پانی کا ایک آپ نے اس کا فگر بتایا تھا، وہ ذرا وضاحت دیجیے گا. سوال سن لیجیے گا، وضاحت یہ کر دیجیے گا کہ کراچی کی جو سینسس ہے، کاؤنٹنگ ہے، اس میں تو نمبرز کچھ اور ہیں. آپ جو اب MQM وفاق کے ساتھ مل کے کام کرنے جا رہی ہے اس میں کوئی ٹینٹیو نمبر ہے آبادی کا کراچی کی؟ یہ آبادی یہ پلان ہونا چاہیے. پہلی بات ہے کہ دیکھیں جو K4 کا پہلا فیز ہے 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کے لیے. آخری پانی K3 کا MQM کے میئر کے زمانے میں آیا تھا 2008 میں. اس سے پہلے پھر MQM کے میئر کے زمانے میں آیا تھا 1998 میں. تو وہ 10 کروڑ گیلن پانی میرے زمانے میں آیا، پھر 10 کروڑ گیلن یومیہ K3 مصطفیٰ بھائی کے زمانے میں آیا. تو یہ MQM کے میئر ہی نے 20 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی دیا. اب یہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی پیپلز پارٹی کو اس کا کریڈٹ ملتا اگر یہ 18 سالوں میں واٹر بورڈ یا واٹر کمپنی کے ذریعے کام کراتے.
ان سے کام نہیں ہوا 14 سالوں میں، تو وفاق نے یہ لے کے واپڈا کو دیا. ہم مانیٹر کر رہے ہیں، پی ایم ایل این ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. انشاءاللہ دسمبر میں 26 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کراچی کو ملے گا. یہ ایک اچھی خبر ہے کراچی والوں کے لیے. یہ پھر ایم کیو ایم کی طفیل ہوگا، ایم کیو ایم کی محنت سے ہوگا. اور لیکن اس کی تقسیم کے لیے 75 ارب ورلڈ بینک نے واٹر بورڈ اور صوبائی حکومت کو دیے ہیں. ہم نے وزیر اعظم سے کہا بھائی آئیں میٹنگ کریں، اس پروجیکٹ کی پروگریس بھی لے لیں. ایسا نہ ہو کہ پانی آ جائے کراچی کے سارے مضافات میں اور وہاں بڑے بڑے ہوا میں نلکے لگے ہوئے ہوں اور وہاں ٹینکروں کی لائنیں ہوں. اللہ نہ کرے یہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی بھی ٹینکر کے ذریعے. ہم چاہتے ہیں ڈیفینس کلفٹن میں ٹینکرز کا خاتمہ ہو. ہم چاہتے ہیں کراچی کی ہر بستی اور آبادی میں یہ ٹینکر مافیا کا خاتمہ ہو. اور یہ تبھی ہوگا جب یہ نیا پانی دسمبر میں آئے گا اور تقسیم ہوگا. لانا ہمارا کام تھا، ہم لا رہے ہیں. تقسیم کرنے کے لیے حکومت سندھ اور واٹر بورڈ اور کے ایم سی کو کام کرنا ہے. وہ ہر شاخ پہ کیا بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا لیں. حشر کیا ہوگا یہ ڈسٹریبیوشن کا بھی. اچھا آپ نے پھر کہا کہ آبادی، دیکھیں بھائی ہم نے بات کی ہوئی ہے جس طرح پچھلی حکومت نے اس بات کو مانا. اور 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی وہ تو جھرلو تھی، تو انہوں نے ایک مردم شماری 2022 میں کی اور اس میں ہم بورڈ پر تھے. تو ہم نے کراچی کی آبادی جو 32% تھی سندھ کی، ماشاءاللہ اب 37% ہے. اب 5 سال کے بعد اگر پھر یہ سینسس ہوگا تو یہ 37 سے بڑھ کے 45 ہوگی مجھے امید ہے. اور پھر اس کے بعد جب 45 ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کی سیٹیں بھی بڑھیں گی اور اللہ نے چاہے انشاءاللہ اگلا وزیر اعلیٰ بھی پھر کراچی کا ہوگا. ابے تم نے ہماری صرف گورنرشپ چھینی ہے نا بیٹا. آج کی اس بات کو ریکارڈ کر لو، ہم سود کے ساتھ یہ گورنرشپ بھی واپس لیں گے اور سود میں کراچی کا میئر اور ڈپٹی میئر بھی انشاءاللہ واپس لیں گے. اور اگلا وزیر اعلیٰ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایم پی پاکستان کا ہوگا.